توبہ کے بیان میں یہ پہلی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال، آپ نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، فی الیوم دن میں، اکثر من 70 مرہ 70 سے زیادہ مرتبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار دو جہاں، سرور کون و مکان، تاجدار انبیاء، تمام انبیاء کے سردار، فرماتے ہیں کہ میں رات دن، فی الیوم دن میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ رواہ البخاری، اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کتاب الدعوات، باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم واللیلہ میں۔ اب اس حدیث شریف سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے؟ ایک تو توبہ اور استغفار کی اس میں ترغیب ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم رکھا ہے۔ کوئی صغیرہ گناہ ہو یا کوئی کبیرہ گناہ ہو، بڑا گناہ چھوٹا گناہ، کوئی گناہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے سرزد نہیں ہوتا ہے، تمام انبیاء اس سے معصوم ہیں۔ جب انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں تو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہ اولا اس سے معصوم ہیں۔ کوئی گناہ سرزد نہ ہونے کے باوجود بھی اتنے مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار فرماتے تھے۔ اس میں تو 70 مرتبہ ہے، مسلم کی روایت جو آگے آ رہی ہے اس میں 100 مرتبہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک دن میں حضور پاک علیہ السلام 70 سے 100 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار فرماتے تھے۔ تو توبہ اور استغفار کی ترغیب امت کو تعلیم دینے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح عمل فرمایا۔ تو عام لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چھوٹا گناہ ہے نہ کوئی بڑا گناہ ہو، اس کے باوجود اس قدر توبہ کا اہتمام فرمایا ہے، تو ہم جیسے لوگ جو سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم کو کس قدر توبہ اور استغفار سے کام لینا چاہیے، ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اور توبہ کی کثرت، بار بار توبہ کرنا اور توبہ میں استمرار یعنی مسلسل توبہ کرتے رہنا، یہ آدمی کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ غیر شعوری طور پر بھی آدمی سے بعض گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مسلسل توبہ کرتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ غیر شعوری طور پر صادر ہونے والے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے ہم کو دو پیغام ملے۔ ایک تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ آقا دو جہاں جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تعلیم امت کے لیے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو ہم کو کس قدر توبہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، کثرت سے آدمی کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ غیر شعوری طور پہ، غیر ارادی طور پہ بندے سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں رات اور دن میں، اس توبہ کی کثرت سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 14، دوسری حدیث، وعن الاغر بن یسار المزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی الیوم 100 مرۃ، رواہ مسلم۔ حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ توبہ کے معنی لغوی معنی رجوع کرنے کے آتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرو۔ واستغفروہ، اس کی بارگاہ میں روزانہ استغفار کیا کرو۔ فإنی اتوب فی الیوم 100 مرہ، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم، رواہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام مسلم کتاب الذکر، باب استحباب الاستغفار والاستکثار منہ، یعنی استغفار کرنا یہ مستحب عمل ہے اور اس میں کثرت کرنی چاہیے۔ اس باب کے تحت علامہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں اس روایت کو کوٹ کیا ہے۔ بہرحال یہ مضمون جو آپ نے سابق حدیث میں سنا، اس میں بھی وہی مضمون ہے۔ اب آئیے تیسری حدیث کی طرف چلے۔ وعن ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، جنہوں نے 10 سال مسلسل اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا شرف حاصل کیا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ
وقد اضلہ فی ارض فلات، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا۔ ایک آدمی جنگل میں، بیابان میں، ریگستان کے علاقے میں کسی آدمی کا اونٹ گم گیا، اس اونٹ پر اس کا کھانے کا سامان تھا، پینے کا سامان تھا، اس کی ضرورت کا سامان تھا، اس کے پیسے تھے، سب کچھ اونٹ پر تھے۔ وہ آدمی کا اونٹ گم ہو گیا، وہ اس اونٹ کی تلاش میں رہا، پریشان ہو گیا، اس کو چکر آئی، وہ گر گیا۔ اچانک اٹھا تو دیکھتا ہے کہ اونٹ اسے مل گیا، تو اس آدمی کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کسی بھی بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ متفقن علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ وفی روایت لمسلم، امام مسلم نے جو روایت کی ہے اس میں تھوڑی تفصیل اور ہر چیز واضح طریقے سے ہم کو ملتی ہے۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اشد فرحا بتوبت عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حین یتوب الیہ، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کس سے بڑھ کر خوش ہوتا ہے؟ من احدکم، تم میں کہ اس آدمی سے، کان علی راحلتہ بارض فلات، جو اپنی سواری پر تھا چٹیل زمین میں، میدان میں، فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فایس منہا فاتى شجرۃ فاضطجع فی ظلھا وقد ایس من راحلتہ فبینما هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدة الفرح۔ مسلم کی روایت کے الفاظ سنیے، اپنے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں اپنی سواری پر سوار ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کہ وہ سواری اس سے چھوٹ جائے اور تلاش بسیار کے بعد، یعنی بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آ کر لیٹ جائے، جبکہ وہ سواری سے مایوس ہو چکا ہو کہ اتنے میں اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ کھڑی ہو اور وہ سواری کی لگام کو پکڑ کر خوشی کی شدت کے مارے یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ اتنی خوشی ہو کہ کیا کہہ رہا ہے اس کو احساس بھی نہ ہو اس بات کا، اس کا ذہن، اس کی عقل اس کے قابو میں نہ ہو خوشی کی وجہ سے، اور بندہ یہ کہہ دے، یعنی ایسا معاملہ ایک بندہ ہو جس کی سواری ہو وہ گم ہو جائے پھر اسے مل جائے، اتنا زیادہ وہ خوش ہو کہ خوشی کے مارے وہ یہ کہہ دے اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ اسے یہ کہنا چاہیے تھا اے مولا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اس کے بجائے یہ کہہ دے تو خوشی اتنا زیادہ خوش ہو کہ اسے کیا کہہ رہا ہے اس کا اندازہ بھی نہ ہو۔ اخطأ من شدت الفرح، فرماتے ہیں کہ شدت فرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ غلطی کر جائے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں بھی توبہ کی ترغیب اور رغبت اور فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو غلطی بغیر قصد و ارادے کے صادر ہوتی ہے اس پر مؤاخذہ نہیں کیا جاتا۔ جو بغیر ارادے کے غلطی ہو جائے، منہ سے کوئی ارادے کے بغیر کوئی کلمہ نکل جائے جس کا دل میں ارادہ نہ ہو، تو شریعت کی جانب سے اس کا کوئی مؤاخذہ، اس پہ کوئی گناہ، اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ تفہیم کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے مثال دی جا سکتی ہے، جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی خوشی کی مثال کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو سمجھانے کے لیے اس آدمی سے مثال دی جو ریگستان میں اپنی سواری کو کھو جائے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ کوئی بات کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی مثال دی جا سکتی ہے۔ یہ چوتھی حدیث بھی وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ کیا بہترین حدیث ہے، کیا اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان سماعت فرمائے، اللہ کی کس قدر رحمت وسیع ہے، اللہ کتنا کرم فرمانے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں، حدیث میں آتا ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو برائی کا ارتکاب کرنے والا توبہ کر لے۔ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک۔ سورج اب تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت کے وقت
सूरज मगरिब से तुलू होगा, मगरिब से तुलू होगा, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना रात में हाथ को खोल देता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला तौबा करे, और दिन में हाथों को खोलता है ताकि रात में गुनाह करने वाला तौबा करे। अब ये हाथों को खोलने का क्या मतलब है? अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आज़ाए जिस्मानी से, जिस्मानियत, ज़मान व ज़मानियत, मकान व मकानियत, लिमिटेशन, तमाम चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है। तमाम अक़ायद की किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि अल्लाह ताला हाथ से, आँख से, नाक से, मुँह से, जितने ज़रूरत की चीज़ें होती हैं कि आदमी हाथ से पकड़ता है, आँख से देखता है, अल्लाह ताला बग़ैर आँख के देखता है, बग़ैर हाथ के पकड़ता है। अल्लाह ताला को देखने के लिए आँख की ज़रूरत नहीं है, सुनने के लिए कान की ज़रूरत नहीं है, बोलने के लिए ज़ुबान की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत अगर होती है तो वो खुदा नहीं बंदा होता है। जिसको आँख की ज़रूरत होती है वो खुदा नहीं है, बंदा है। रब वो है जिसे देखने के लिए आँख की ज़रूरत ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम जिस्मानियत से पाक है। अभी हाथ खोलता है का क्या मतलब है? तो अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है कि ये मुतशाबिहात में से है। इसकी मुराद क्या है अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। हमें इसकी मुराद और इसके मफ़हूम पर यकीन रखना चाहिए कि जो भी इससे अल्लाह की मुराद है हम उस पर ईमान रखते हैं। अल्लाह का जो भी मकसद है, मुराद यानी इरादा, अल्लाह तबारक व तआला का जो भी, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जो भी इरादा है, सरकार ने जो फरमाया है कि अल्लाह ताला अपने हाथ को खोलता है, तो हाथ को खोलने से मुराद जो भी अल्लाह के हाथ के खोलने का तरीक़ा हो और जो भी उसका इरादा हो, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इरशाद का इरादा और मकसद हो, वो इरादे पे हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। जो कुछ आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो हक़ है। अब इसमें इस बात की भी तरगीब है कि रात या दिन की जिस घड़ी में भी कोई गुनाह हो जाए, इंसान बग़ैर किसी तअम्मुल के, बग़ैर किसी ताख़ीर के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू हो, बारगाह इलाही में झुक जाए, अल्लाह तबारक व तआला हर वक्त तौबा को कबूल फरमाता है। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ताबा क़ब्ल अन तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा ताबल्लाहु अलैहि, कि हुजूर ने फरमाया जो शख्स सूरज के मगरिब से तुलू होने से कबल तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। यानी क़ियामत आने से पहले बंदा जब तक भी तौबा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। तौबा आपने इसमें भी समाअत फरमाया कि सूरज के मगरिब से तुलू होने का मतलब वही क़ियामत जब कायम होगी तो उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। जब तक आदमी तौबा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। वअन अबी अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, सय्यदुना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, क़ाला आपने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। ये तमाम रिवायतें तौबा की तरगीब दिलाने के लिए, तौबा की रग़बत दिलाने के लिए, तौबा की फ़ज़ीलत बताने के लिए है कि आदमी को तौबा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। गुनाह किस कदर भी हो अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल फरमाने वाला है, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक उसे गरगरा ना हो, जब तक कि वो गरगरे में ना आ जाए, गरगरा शुरू ना हो जाए। अब ये गरगरा क्या है? तो गरगरे का मतलब उलमाए किराम बयान फरमाते हैं जिस्म से, रूह का जिस्म से निकलकर गले तक आ जाना। रूह जिस्म से निकलकर गले तक जब आ जाती है, यानी नज़ा की कैफियत, सकरात का आलम, जान कनी का आलम, जान के निकलने का वक्त, रूह के निकलने का वक्त, आदमी के इंतकाल कर जाने का वक्त जब होता है तो उसको गरगरा कहते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जब तक बंदा गरगरे का शिकार न हो जाए, उसकी रूह जिस्म से निकलकर गले तक न पहुंच जाए, वो नज़ा के आलम में न आ जाए, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। और एक रिवायत है, वान ज़िर्र इब्न हुबैश रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अतैतु सफ़वान इब्न अस्साल रज़ियल्लाहु अन्हु अस्अलुहु अनिल मस्हि अलल खुफ़ैनि फ़क़ाल मा जाअ बिका या ज़िर्र। एक तवील हदीस है, इसमें भी तौबा का तज़किरा है, इसलिए अल्लामा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुनासबत से इसको ज़िक्र फरमाया है। हज़रत ज़िर्र बिन हुबैश कहते हैं कि मैं मौज़ों पर मसह करने का मसला पूछने के लिए हज़रत सफ़वान बिन अस्साल के पास आया।
فقالا تو انہوں نے کہا ما جاء بک یا زر، اے زر کیسے آنا ہوا، کیا چیز تمہیں میرے پاس لے آئی، کیسے آئے؟ فقلت میں نے کہا ابتغاء العلم، علم طلب کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ فقالا تو آپ نے فرمایا ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب۔ اب اس میں علم دین حاصل کرنے والے کے لیے کس قدر فضیلت ہے اور اس کی کس قدر اہمیت ہے، اس کو سماعت فرمائے کہ فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں اس علم سے خوش ہو کر جو وہ حاصل کرتا ہے، یعنی دین جو وہ سیکھتا ہے اس سے خوش ہو کر فرشتے بھی اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ فقلت میں نے پوچھا انہ قد حق فی صدری المسح علی الخفین، الحمدللہ انہ قد حق فی صدری المسح علی الخفین بعد الغائط والبول۔ آپ فرماتے ہیں کہ کس چیز کو طلب کرنے کے لیے آئے؟ آپ نے کہا میں نے کہا میرے سینے میں یعنی غائط یعنی بول و براز، بول و براز کے بعد موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں شبہ پیدا ہوا۔ بول پیشاب کرنے کے بعد، پیشاب اور بڑی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد مجھے شک پیدا ہوا کہ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں۔ فقلت میں نے پوچھا انہ قد حق فی صدری المسح علی الخفین بعد الغائط والبول وکنت امرأ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھا۔ فجئت اسألک هل سمعته یذکر فی ذلک شیئا، بس میں آپ سے یہ بات کہ اس بات کو پوچھنے آیا ہوں کہ آپ نے حضور پاک علیہ السلام کو اس بارے میں کچھ بیان کرتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ قال نعم کان یأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین ان لا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابۃ لكن من غائط وبول ونوم۔ فقلت هل سمعته یذکر فی الهوى شیئا، فرماتے ہیں کہ ہاں آپ جب ہم مسافر تھے، ہم جب سفر کیے، جب ہم مسافر ہوتے تو حکم دیتے، حضور پاک علیہ السلام جب بھی ہم سفر کرتے تو ہم کو حکم دیتے تھے کہ ہم اپنے موزے 3 دن اور 3 راتیں نہ اتاریں، یعنی اتنی مدت تک ان پر مسح ہم کر سکتے ہیں۔ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں آدمی سفر میں پہنتا ہے تو ان موزوں پر مسح کرنے کی حضور پاک علیہ السلام نے ہم کو اجازت دی، مگر جنابت سے، یعنی جنابت اگر ہو تو موزوں کو اتار کر پیروں کو دھونا چاہیے، موزوں پر مسح کافی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر انسان جنوبی ہو جائے پھر اس کے لیے غسل ضروری ہے، اس لیے موزے اتارنے ضروری ہوں گے، لیکن پیشاب کی بات ہو یا بڑی ضرورت کی بات ہو یا نیند کی بات ہو تو ایسی صورت میں موزوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس پر بدستور مسح کرنا جائز ہے۔ مسح آدمی کرے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ یہ آپ نے سوال کیا، پہلا سوال آپ کا تھا موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں۔ دوسرا سوال آپ نے پوچھا هل سمعته یذکر فی الهوى شیئا، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہوئے سنا؟ قال، انہوں نے کہا نعم كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فبینا نحن عنده اذ ناداه اعرابی بصوت له جهوري یا محمد فاجابه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من صوته هاؤم فقلت له ویحک اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض۔ قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة۔ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہوئے سنا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ایک وقت آپ کے پاس تھے کہ ایک عرابی یعنی ایک دیہات کے رہنے والے صاحب جو زیادہ آداب اور سوال کرنے کے آداب وغیرہ سے واقف نہ ہوتے تھے، ان میں سے ایک صاحب آئے، ہم ایک وقت آپ کے پاس تھے کہ ایک عرابی آئے، آپ کو نہایت اونچی آواز سے بلایا، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونچی آواز میں انہیں جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے ان سے کہا افسوس ہے تجھ پر، اپنی آواز پست کر، حضور پاک علیہ السلام کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولنا تیرے لیے ممنوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع کیا ہے، لیکن احکام چونکہ اس زمانے میں ہر ایک تک نہیں پہنچے تھے، اس لیے وہ عربی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا، تو لاشعوری میں، بے شعوری میں ان کی زبان سے بلند آواز ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شعوری میں ہونے والی چیزوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ اس وقت کے احکام تھے، لیکن بعد میں جب اسلام کا بول بالا ہوا، ہر طرف احکام پہنچ گئے، اس کے بعد لاشعوری کا بھی مسئلہ نہیں رہا۔ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب اس قدر وقی ہیں کہ بے شعوری میں بھی اگر بے ادبی ہو تو اللہ تعالیٰ اعمال کو حبط اور حقارت کر دیتا ہے۔
یہ ایسے اس قسم کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے کے یہ معاملات تھے، جب ابھی تمام احکام مکمل طریقے سے نہیں پھیلے تھے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو آواز پست نہیں کروں گا۔ اعرابی نے مزید کہا کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو حالانکہ وہ ان سے ملتا نہیں ہے، ان سے ملاقات نہیں کرتا ہے، ان سے ملا نہیں، لیکن ان کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کے سوال کے جواب میں، ان اعرابی کے سوال کے جواب میں کہا کہ آدمی قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ اب اس میں بھی ہم کو درس ہے کہ آدمی جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ قیامت میں ہوگا۔ اگر کوئی اللہ کے اولیاء سے محبت کرے گا تو اولیاء کے ساتھ ہوگا، انبیاء سے محبت ہوگی، صدیقین سے محبت ہوگی، شہداء سے محبت ہوگی، بزرگان دین سے محبت ہوگی، علماء سے محبت ہوگی تو ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی دنیا داروں سے محبت کرے گا، فلم بینی کرنے والوں سے، ایکٹروں سے محبت کرے گا، جیسا کہ آج کل ہیروؤں کے لوگ فین ہوتے ہیں کہ فلاں ہیرو کا فین ہے، فلاں ہیرو کا فین ہے، دنیا میں آدمی فلاں سے محبت کرتا ہے، یہ محبت انتہائی خطرناک چیز ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ جہنمی سے محبت کریں گے تو اس کے ساتھ ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کہاں ہوں گے، جنتی سے محبت کریں گے تو جنت میں آپ ہوں گے۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ تو اپنے محبوب کو بھی آدمی اختیار کرنے سے پہلے بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ کس کو آدمی محبوب بنا رہا ہے، کس سے اپنا قلبی لگاؤ آدمی رکھ رہا ہے، کس سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے محبت ہو تو وہی محبت فائدہ دینے والی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی محبتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء بعضهم لبعض یومئذ عدو الا المتقین، جو دوست ہوتے ہیں آپس میں، جو دنیا کے لیے دوستی کرتے ہیں، بعض کے دشمن ہوں گے، قیامت کا میدان میں وہاں دشمن بن جائیں گے، یہاں جگری دوست ہوں گے، الا المتقین، مگر تقوی طہارت رکھنے والے، اللہ کے لیے دوستی کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ فما زال یحدثنا حتی ذکر بابا من المغربی، حضور پاک علیہ السلام ہم کو بیان کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے مغرب میں ایک دروازے کا ذکر فرمایا، مغرب کے دروازے کا، مغرب کی جانب ایک دروازے کا ذکر فرمایا۔ مسیرت عرضہ او یسیر الراکب فی عرضہ 40 او 70 عاما، جس کی چوڑائی کی مسافت یا یہ کہ اس میں سوار آدمی اس کی چوڑائی میں سفر کرتے کرتے اگر جائے تو 40 سال یا 70 سال تک آدمی جا سکتا ہے پیدل، اتنی بڑی مسافت کا ایک دروازہ ہے۔ قال سفیان احد الروات، حضرت سفیان جو اس حدیث شریف کے راویوں میں سے ایک راوی ہے، انہوں نے کہا قبل الشام، وہ شام کی طرف وہ دروازہ ہے، خلقہ اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اس وقت پیدا کیا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، مفتوحا للتوبہ، اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو توبہ کے لیے کھلا رکھا ہے، لا یغلق، اس دروازے کو بند نہیں کیا جائے گا، حتی تطلع الشمس منہ، یہاں تک کہ سورج اس دروازے سے طلوع ہوگا، یعنی اس مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت فرمائی ہے، وغیرہ، اور آپ کے علاوہ بھی محدثین کرام نے اپنی کتب حدیث میں اس کا روایت فرمائی ہے۔ وقال حدیث حسن صحیح، اور آپ نے فرمایا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال اس میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توبہ کا دروازہ پیدا فرمایا ہے، وہ توبہ کے دروازہ جو مغرب میں ہے، جب تک وہاں سے سورج نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ نے توبہ کا موقع رکھا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ توبہ کرنے میں جلدی کریں، جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ تمام احادیث توبہ کی رغبت اور توبہ کی فضیلت اور توبہ کی ترغیب میں وارد ہیں۔ وعن ابی سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا اس نے 99 قتل کیے، فسأل عن اعلم اہل الارض، اس نے 99 قتل کرنے کے بعد روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے، فدل علی راہب، تو اسے ایک راہب پادری کا پتہ بتلایا گیا، دل علی راہب، اسے ایک راہب کا پتہ بتلایا گیا، فاتاہ، تو وہ اس کے پاس آیا، راہب کے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا، انہ قتل 99 نفسا،
بے شک اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے. فہل لہ من توبہ، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ کیا وہ توبہ کر سکتا ہے؟ توبہ کی مہلت ہے؟ ثم فقال لا، تو اس پادری نے کہا نہیں. فقتلہ، تو اس آدمی نے اس کو بھی قتل کیا. فکمل بہ 100، اس کو قتل کر کے 99 کے عدد کو اس نے پورے 100 بنا دیے. 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا. ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اسے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. پھر اس نے روئے زمین کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے کے بارے میں پوچھا. فدل علی رجل عالم، تو ایک علم رکھنے والے آدمی کے بارے میں اس کی رہنمائی کی گئی کہ ایک بہت بڑا آدمی ہے جو بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس جاؤ شاید کہ تمہارے لیے کوئی حل نکلے. فقال، تو اس نے کہا انہ قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، کہ ایک آدمی نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ فقال نعم، اس عالم نے کہا بالکل ہے. ومن یحول بینہ وبین التوبۃ، کون ہے جو توبہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان حائل اور رکاوٹ ہو؟ رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت بڑی وسیع ہے. اگر گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کے برابر بھی ہو، یا زمین کے ذرات اور زمین کے ریت کے برابر ہو، زمین کے ذرات کے برابر ہو، کنکر کے برابر ہو، آسمان تک پہنچے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے. اگر بندہ ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ غافر ہے، بندہ ظلوم ہے اللہ غفور ہے، بندہ ظلام ہے تو اللہ غفار ہے. جیسا جیسا بندے کے اندر گناہوں کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معافی کی کیفیت بھی اسی قدر بڑی ہے. اس عالم نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، کون ہے جو تمہارے درمیان اور توبہ کے درمیان حائل ہو؟ اللہ توبہ کو قبول فرماتا ہے. انطلق الی ارض کذا و کذا، اسے ایک عالم، تو انہوں نے اس عالم نے کہا کہ فلاں زمین پر چلے جاؤ، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ جا، یہ برائی کی زمین ہے. انہوں نے کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں زمین کو چلے جاؤ. فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی فاعبد اللہ معهم، کیونکہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. ولا ترجع الی ارضک، اور تم اپنی زمین کی طرف واپس مت جاؤ، اپنے علاقے کے پاس مت جاؤ. فإنها ارض سوء، کیونکہ وہ بری بستی ہے، بری زمین ہے. فانطلق، وہ آدمی نکل پڑا. حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت، یہاں تک کہ جب بستی کی طرف سفر شروع کیا، ابھی اس نے آدھا رستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی. اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اس کی روح کو لینے کے لیے آئے. انہ فقالت ملائکۃ الرحمۃ، رحمت کے فرشتوں نے کہا جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، یہ بندہ توبہ کرتے ہوئے اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوا اپنے مقام سے نکلا ہے. یہ بندہ تائب ہے، سچی توبہ کرنے والا ہے، اس کو ہم لے جائیں گے. وقالت ملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتوں نے کہا انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی بھی نیک عمل نہیں کیا ہے. فاتاہ ملک فی صورت آدمی، پس ان کے پاس ایک فرشتہ آیا ایک آدمی کی صورت میں. فجعلوہ بینہم حکما، پس انہوں نے اس فرشتے کو اپنے درمیان حکم بنا لیا. فقالا، تو اس فرشتے نے کہا قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان ادنی فہو لہ، تم دو زمینوں کے درمیان پیمائش کرو، دو زمینوں کو ناپو، جس زمین سے وہ زیادہ قریب ہوگا اس کو اس زمین والوں میں سے شمار کیا جائے گا. اگر وہ بری بستی والوں کے قریب ہو اس کو برا شمار کیا جائے گا، اگر وہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہو اسے نیک شمار کیا جائے گا. فقاسو، تو فرشتوں نے اس کی پیمائش کی، زمین کو ناپا کہ وہ کس بستی، اپنی بستی سے بری بستی سے نکل کر اچھی بستی کی طرف وہ جا رہا تھا. ظالموں، فاجروں، فاسقوں کو چھوڑ کر اللہ کے محبوبوں، اللہ کے اولیاء اور اللہ کے عابدوں کی طرف جا رہا تھا. تو اولیاء کی بستی کی طرف جو آدمی جا رہا تھا تو فرشتوں نے ناپا کہ وہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے زیادہ قریب ہے، یا جس بستی سے وہ نکلا تھا اس سے زیادہ قریب ہے. فقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد، تو فرشتوں نے اس زمین کو ناپا، جب ناپا تو اس زمین کے قریب پایا جس زمین کے طرف اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تھا، جس زمین کی طرف وہ نکلا تھا، یعنی اولیاء کی بستی کے اسے قریب پایا. فقبضته ملائکۃ الرحمہ، بس رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے. یہ متفق علیہ روایت بخاری مسلم میں ہے. اور ایک روایت میں ہے فکان الی القریۃ الصالحۃ اقرب بشبر فجعل من اہلها،
وہ نیکوں کی بستی کی طرف ایک بالی زیادہ قریب تھا، چنانچہ اسی بستی کے نیک لوگوں میں سے اسے کر دیا گیا، شمار کیا گیا۔ اور ایک صحیح روایت میں ہے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ هَٰذِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا ان تباعدی کہ تو دور ہو جا۔ اللہ جس زمین سے وہ آ رہا تھا اسے حکم اللہ نے دیا، اس کی طرف وحی کی، اسے حکم دیا کہ تو تھوڑا دور ہو جا۔ وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اور جس زمین کی طرف وہ جا رہا تھا اللہ نے اسے حکم دیا کہ تو قریب ہو جا۔ وَقَالَ، اور اللہ نے اس کے بعد فرمایا قِیسُوا مَا بَيْنَهُمَا، اب ان دونوں زمینوں کے درمیان ناپو، پیمائش کرو۔ فَوَجَدُوهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ، اس روایت میں اس طرح ہے کہ جب فرشتوں نے ناپا تو اس کو اس بستی کے قریب پایا جو نیکوں کی ہے، بشبرن ایک بالشت، فغفر لہ تو اسے معاف کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے فنآ بصدرہ نحوہا، بطور کرامت وہ سرک کر پہلی زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا، جس زمین سے وہ نکلا تھا بالکل آدھے راستے میں پہنچا، اس کا انتقال ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بطور کرامت کے، چونکہ اولیاء کی بستی کے ارادے سے نکلا تھا، وہ بھی ولی بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کرامت عطا فرمائی، مرنے کے بعد بھی تھوڑا ادھر سرک گیا، فنآ بصدرہ، اپنے سینے سے تھوڑا ادھر ہٹ گیا تو نیکوکاروں کی بستی میں اس کو شمار کیا گیا۔ تین مختلف اس میں روایتیں ہیں مختلف الفاظ سے۔ بہرحال اس میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے، اگرچہ کہ اس کے گناہ کسی بھی قدر بڑے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔ گناہگار کتنا ہی کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو، گناہگار ترین شخص بھی ہو تو توبہ کا دروازہ ہر آدمی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، اس میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے جو عالم سے اس نے پوچھا تھا اس نے کہا کہ تمہارے لیے توبہ نہیں ہے، ایسا جواب نہیں دینا چاہیے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسئلہ جب لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگوں کی نفسیات اور ان کی مشکلات کو سامنے رکھیں اور ایسی حکمت عملی اختیار کر کے جواب دیں جس میں اللہ کے حکم میں، اللہ کے احکام میں بھی تبدیلی نہ ہو اور سائل بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سوال کرنے والا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے بے شک۔ وعن عبداللہ بن کعب بن مالک وکان قائد کعب رضی اللہ عنہ من بنیہ حین عمی قال سمعت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یحدث بحدیثہ حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک۔ اب یہ بڑی طویل حدیث مبارک ہے، انتہائی دلچسپ حدیث مبارک ہے، اس میں 3 صحابہ کا بیان ہے، ان کی توبہ کا، بہت اہم حدیث ہے، بہت دلچسپ حدیث ہے، عظیم حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے۔ اس کو سماعت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ عبداللہ حضرت کعب کے بیٹوں میں سے ان کے رہبر تھے جب وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کعب بن مالک کو واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے جب وہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت کعب نے بیان فرمایا قال کعب لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها قط الا فی غزوۃ تبوک غیر انی قد تخلفت فی غزوۃ بدر ولم يعاتب احد تخلف عنه انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون يريد عير قریش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، حضرت کعب نے بیان فرمایا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غزوہ یعنی جہاد کیا میں آپ سے پیچھے نہیں رہا۔ حضرت کعب بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں آپ نہیں جا سکے، پہلی بات سماعت فرمائے کہ غزوہ تبوک میں جا نہ سکے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی غزوہ ہوتا میں پیچھے نہیں رہتا، ہمیشہ حضور کے ساتھ میں تشریف میں ساتھ جاتا، میں آپ سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے، اس غزوے میں آپ کے ساتھ میں نہیں گیا۔ البتہ غزوہ بدر میں بھی میں پیچھے تھا، لیکن غزوہ بدر میں پیچھے رہنے والوں پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ اس غزوے میں تو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قافلے قریش کے تعاقب میں نکلے تھے، یعنی قریش کے قافلے کے پیچھے نکلے تھے۔ غزوہ بدر کا بدر کی جب جنگ ہوئی، غزوہ بدر جب ہوا تو ارادہ جہاد کرنے کا نہیں تھا، غزوہ کرنے کا نہیں تھا،
تو اعلان نہیں ہوا تھا ایسا کہ غزوے کے لیے جا رہے ہیں، تو تمام لوگ گئے بھی نہیں تھے. تو حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ میں تمام غزووں میں حضور کے شریک رہا سوائے غزوہ تبوک کے. اس کے علاوہ اور ایک غزوہ بدر بھی ہے، اس میں بھی میں نہیں رہا، لیکن غزوہ بدر کے وقت ایسا علل اعلان بات نہیں ہوئی کہ جنگ میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے، غزوے میں جانا ہے، ایسا اعلان نہیں ہوا. حضور چند صحابہ کو لے کر کفار قریش کے پیچھے ان کے تعاقب میں نکلے. اچانک دشمن سامنے آ گئے اور جنگ کا معاملہ ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، ایک عظیم الشان. یہ الگ مسئلہ ہے. تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہی واقعہ تھا غزوہ تبوک کا، اس کے علاوہ بدر کا واقعہ ہے، لیکن وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو بغیر وعدے کے، بغیر ارادے کے، بغیر اعلان قتال کے ایک دوسرے کے مقابل میں جمع کر دیا. یہ بات ہوئی. اس کے بعد آپ ایک بات فرماتے ہیں کہ عقبہ کی رات مینا میں حاضر تھا. ایک گھاٹی ہے جس گھاٹی میں حضور تشریف لے گئے، میں مینا میں اس وقت حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا کیا تھا. اگرچہ واقعہ بدر کے واقعے کا چرچا لوگوں میں زیادہ ہے، لیکن مینا کی گھاٹی میں مجھ کو جو حضور کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تھا، میرے پاس بدر سے زیادہ اس کی وقعات ہے. آپ نے فرمایا جنگ بدر میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن میرے دل میں اس بات کی بڑی وقعات ہے کہ میں مینا میں عقبہ میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ شریک تھا اور ہم نے حضور سے عہد وفا کیا تھا. لیکن مجھے بدر کی حاضری سے اس رات کی حاضری زیادہ محبوب ہے. اور میرے اب ایک بات یہاں تک ہوئی تو آپ نے دو باتیں بیان کیے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے میں سرکار کے ساتھ جاتا، کیونکہ ہر صحابی کے اوپر ضروری تھا جب بھی غزوہ ہوتا اپنے تمام گھر دار کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ غزوے میں شریک ہونا، کیونکہ اعلاء کلمت اللہ کا مسئلہ تھا، اسلام کی سربلندی کا مسئلہ تھا، اسلام کے پرچم کو لہرانے کا مسئلہ تھا. تو کسی کو بھی اس معاملے میں کوئی چھوٹ نہیں تھی کوئی پیچھے رہ جائے، بلکہ اس میں تو سب کو مل کر جانا ہوتا تھا. تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ تمام جنگوں میں جاتا تھا، ایک غزوہ تبوک میں جا نہ سکا. اعلان تو ہوا جانے کا لیکن میں نہیں جا سکا، اور غزوہ بدر میں نہیں رہا، لیکن اس وقت ایسا اعلان بھی نہیں ہوا تھا جانے کا. اچانک سرکار صحابہ کو لے کر نکلے، درمیان میں جنگ کی کیفیت پیدا ہوئی. آپ نے دو باتیں وضاحت کی. پھر اس کے بعد ایک بات یہ بیان فرمائی کہ مینا میں عقبہ میں گھاٹی میں حضور کے ساتھ تھا، ہم نے عہد وفا کیا. میں جس رات، اس رات جو مینا کی عقبہ گھاٹی عہد وعدہ، وفا کا وعدہ یعنی اسلام پہ قائم رہنے کا وعدہ جو ہم نے کیا تھا، وہ وعدے پہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا مینا میں، اس رات میں جو حضور کے ساتھ تھا، یہ کہیں زیادہ میرے لیے عظمت کی حامل ہے بدر میں رہنے سے بھی. آپ نے اس طرح بیان فرمایا. اب اصل واقعہ جو ہے آپ شروع فرماتے ہیں کہ وَكَانَ مِنْ خَبَرِ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين امرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. آپ اس چیپٹر میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ پیچھے رہنے کا کوئی ہیلا نہیں تھا میرے پاس. اعلان بھی بڑا شاندار ہوا جنگ میں جانے کا، اور مال بھی میرے پاس بہت تھا. کسی جنگ میں جاتے وقت میرے پاس اتنا مال نہیں تھا جس وقت اتنا مال میرے پاس اس موقع پہ تھا. اس موقع پہ میں جتنا خوشحال تھا اور جتنا قوی اور مضبوط ترین تھا، ایسا کبھی بھی میں نہیں تھا. اور ہمیشہ حضور پاک علیہ السلام جنگ کے لیے جاتے تو واضح طریقے سے آپ بات بیان نہیں فرماتے تاکہ دشمنوں کو اطلاع مل کے وہ متنبع نہ ہو جائیں، بلکہ حضور جنگ کے معاملے کو بہت زیادہ چھپایا کرتے تھے. صحابہ کو ساتھ لے جاتے، عین وقت پہ جنگ کی خبر دیتے تھے. تو جب بھی ایسا ہوتا تو میں ہمیشہ ساتھ رہتا تھا. لیکن یہ معاملہ الگ ہوا. اسلام کی شوکت تھی. غزوہ تبوک میں سرکار نے اتنا زیادہ اعلان کیا، سب کو کہا کہ ہر ایک آدمی اپنے اپنے ساتھ سفر کی تیاری کرے، ہم کو جنگ کے لیے نکلنا ہے، غزوے کے لیے نکلنا ہے. تو آپ پورا وہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ کوئی صورت ایسی نہیں تھی پیچھے رہنے کی، کیونکہ پہلے غزوات میں ایسا ہوتا تھا کہ حضور واضح طریقے سے بات بیان نہیں فرماتے تھے تاکہ دشمن متنبع نہ ہو جائیں. حضور جتنے متنبع آگاہ نہ ہو جائیں، ان کو علم نہ ہو جائے اس بات کا کہ مسلمان ہمارے پاس جنگ کرنے، حملہ کرنے آ رہے ہیں. تو حضور توریہ کا مطلب
اس میں لفظ آ رہا ہے ورہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپا کے کام لیتے تھے, بہت کم اسے بیان فرماتے تھے. عین موقع پہ حضور جنگ کا ذکر فرماتے تھے. تو ایسی کیفیتیں جب بھی ہوتی تو ان جگہوں میں رہا, لیکن جب بالکل اعلان جنگ کی بات ہوئی, اور اس زمانے میں میرے پاس پیسہ بھی نہیں رہتا تھا لیکن میں جنگ میں جاتا تھا, لیکن اس زمانے میں پیسہ بہت زیادہ تھا, میں قوی تھا, خوشحال تھا, پھر بھی نہیں. جب آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا اس وقت تھا جب غزوہ تبوک میں آپ سے پیچھے رہ گیا, میں جنگ میں جا نہ سکا. اللہ کی قسم میرے پاس کبھی اکٹھی 2 سواریاں نہیں ہوئی تھی, جبکہ اس موقع پر بیک وقت 2 سواریاں میرے پاس تھی. 2 سواریاں میرے پاس تھی, کبھی 2 سواریاں میرے پاس نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ اسباب اور وسائل کے اعتبار سے پیچھے رہنے کا کوئی جواز, جنگ میں نہ جانے کا کوئی ہیلا یہاں پہ نہیں تھا, سب کچھ آپ کے پاس تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو آپ اس کے غیر کے ساتھ توریہ فرماتے, یعنی سفر کی اصل سمت, اصل راستے کو چھوڑ کر عام طور پر دوسرے سمت کا تذکرہ فرماتے, یعنی جو بات بولنا ہے وہ بات بیان نہیں فرماتے تاکہ دشمن متنبع نہ ہو جائے. ہاں, تاکہ حتیٰ کہ یہ غزوہ تبوک ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ غزوہ فرمایا سخت گرمی کا موسم تھا, سفر بھی دور کا اور جنگل و بیابان کا تھا, اور جس دشمن سے مقابلہ تھا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھا. اس لیے آپ نے توریے کے بجائے, یعنی چھپانے کے بجائے, اپنے معاملے کو مسلمانوں کے سامنے بالکل کھول کر واضح طریقے سے بیان فرما دیا تاکہ وہ اس کے مطابق بھرپور تیاری کر لے. بس آپ نے انہیں وہ سمت بھی بتلا دی جس کا آپ نے ارادہ فرمایا. مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تعداد میں تھے, اور کوئی یادداشت کی کتاب ایسی نہیں تھی جس میں ان کے نام درج ہوتے جو پیچھے رہ گئے. تعداد بہت زیادہ تھی, اور جب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کون آئے کون نہیں آئے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا رجسٹر نہیں تھا کہ کتنے لوگ جنگ میں شریک ہوئے, کتنے لوگ نہیں آئے, ان کی حاضری لی جائے, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. اگر ہم اس بات کو چھپاتے تو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو اور حضور پاک علیہ السلام اپنے علم غیب سے اس کو جانے. 2 طریقے. آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیر حاضر رہتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ حضور پاک علیہ السلام سے مخفی رہے گا, اور وحی الہی کے بغیر حضور پاک علیہ السلام کو آپ کی غیر حاضری کا علم نہیں ہوگا. آپ نے یہ بیان فرمایا. اور یہ غزوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور ان کا سایہ عمدہ اور خوشگوار تھا, اور میں انہی پھلوں اور سایوں کی طرف میلان رکھتا تھا. جنگ کا جس وقت آپ نے ارادہ فرمایا پھل پک چکے تھے, سایہ دراز ہو چکا تھا, یعنی کاروبار کا جو معاملہ ہوتا ہے, جھاڑ وغیرہ درخت ہوتے ہیں, پھل ہوتے ہیں کاروبار کا, تو پھل پک چکے تھے, سایہ دراز ہو چکا تھا. میری طبیعت پھلوں کی طرف, کاروبار کی طرف بہت زیادہ مائل ہو چکی تھی. اس وقت جنگ کا حضور نے ارادہ فرمایا تھا. فرماتے ہیں کہ فقل رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان ذلك سيخفى به ما لم ينزل به وحي من الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه حين طابت الثمار والظلال فانا اليها اسعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وتفقت اغدو لكي اتجهز معه فارجع ولم اقض شيئا واقول في نفسي انا قادر على ذلك اذا اردت فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم اقضي من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم اقضي شيئا فلم يزل يتمادى بي حتى اسرعوا وتفارت الغزو فهممت ان ارتحل فادركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي. آپ فرماتے ہیں کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی, اور میرا حال یہ تھا کہ صبح کو آتا تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں, لیکن بغیر کوئی فیصلہ کیے لوٹ جاتا اور اپنے دل میں کہتا کہ جب چاہوں گا میں تیاری کر لوں گا, کیونکہ میرے پاس سفر کے لیے پیسہ بھی موجود ہے, سامان بھی موجود ہے, سواری بھی موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, فوری تیاری کرنے کی ضرورت اتنی زیادہ مجھے نہیں ہے, وسائل میرے پاس ہیں. اور میری یہی حالت رہی, لوگ جہاد کی تیاری کرنے لگے. پھر حضور پاک علیہ السلام اور آپ کے ساتھ مسلمان ایک صبح کو جہاد پر روانہ ہو گئے, اور میں اپنی تیاری کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکا. تردد میں, تذبذب میں, پس و پیش میں, ہاں یا نہ, اور میں مسلسل اسی معاملے میں رہا. پھر میں صبح
پھر صبح آیا اور لوٹ گیا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکا. بس میری کیفیت یہی رہی حتیٰ کہ مجاہدین تیزی سے آگے جا رہے تھے اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھ گیا. میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی سفر پر روانہ ہو جاؤں اور ان کو جا ملوں. اے کاش کہ میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ میرے مقدر میں نہ تھا. آپ نے بیان کیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں میں نکلتا تو یہ بات میرے لیے حزن اور رنجیدگی اور غم کا ملال کا باعث بنتی کہ میرے سامنے اب کوئی نمونہ ہے تو صرف ایک نمونہ ہے کہ یا تو نفاق کو ظاہر کروں دل میں، کیونکہ کوئی حیلہ آپ کے پاس پیچھے رہنے کا نہیں تھا، تو جو حیلہ نہیں تھا اس کو بیان کرنا، یعنی نفاق سے کام لینا، منافقت سے کام لینا جو کہ مطعون ہے، لوگوں میں منافق حقیر ہوتا ہے، یا کمزور ہونا. دو ہی صورتیں اس کے ہیں کہ اگر آدمی معذور ہو تو جنگ سے پیچھے رہ سکتا ہے، یا آدمی دل میں ایک بات رکھے زبان سے ایک بات بیان کرے. دو ہی چیزیں میرے سامنے تھے. فقال رسول اللہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ فتفقت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحزنني انی لا ارى لي اسوة الا رجلا مغموسا علیہ. تو مجھے بات رنجیدہ کرتی کہ میں جب بھی لوگوں میں نکلتا تو دیکھتا کہ میرے سامنے کوئی نمونہ نہیں، صرف ایک نمونہ یہ ہے کہ میں ایک ایسا آدمی بن جاؤں جس کے دل میں نفاق ہے اور میں سرکار کے سامنے جھوٹ سے کام لوں. او رجلا ممن عذر اللہ تعالی من الضعفاء، یا میں وہ آدمی بن جاؤں جس کو اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا ہے، کمزور. ولم یذکرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بلغ تبوک، حضور پاک علیہ السلام نے بھی میرا تذکرہ اس وقت تک نہیں فرمایا جب تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے. تبوک پہنچنے تک سرکار نے میرا ذکر بھی نہیں کیا. کعب بن مالک کہاں ہے حضور نے نہیں پوچھا، میں تو اپنے مقام پہ رہا. ما فعل کعب بن مالک، تو فقال وهو جالس فی القوم بتبوک، تبوک جانے تک سرکار نے پوچھا نہیں. جب تبوک سرکار پہنچ گئے تو حضور پاک علیہ السلام نے تبوک میں جانے کے بعد قوم میں بیٹھ کر پوچھا کہ ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک نے کیا کیا، کعب بن مالک کہاں ہے. فقال رجل من بنی سلیمہ، بنو سلیمہ قبیلے کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی عطفیہ. فرماتے ہیں کہ ابو خیثمہ کے آدمی نے کہا کہ حبسہ برداہ، ان کو ان کی دو چادروں نے اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے روک لیا. وہ اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھتے رہے، یعنی مال دولت، یہ کنایہ الفاظ ہے، اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ مال دولت میں وہ خوش ہو کے رہ گئے، وہ چیز کو دیکھتے رہے، آپ کے پاس جہاد میں وہ تشریف نہیں لائے. اس طرح ان صاحب نے کہا. فقال له معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تو فوری حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا بئس ما قلت، آپ نے کیا ہی برا کہا ہے. واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم نے ان کو ہمیشہ خیر میں دیکھا ہے. وہ اپنے مال پر اترانے والے، خوش ہو کر مال کے ساتھ رہ جانے والے، اپنے پیسوں میں اور اپنی چادر میں، اپنے کپڑوں میں خوش ہو کر بیٹھ جانے والے ایسے نہیں ہیں، وہ انتہائی نیک آدمی ہیں. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاموش رہے، حضور نے کچھ اس پر تبصرہ اور تذکرہ نہیں فرمایا. فبینا ہوا علی ذالک رآ رجلا مبیدا یزول به السراب، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن ابا خیثمہ، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بساع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک سفید پوش یعنی سفید لباس پہنے ہوئے آدمی کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو خثیمہ ہو، اور واقعی وہ ابو خثیمہ انصاری تھے. دور سے دیکھ کر سرکار نے فرمایا کہ ابو خثیمہ ہیں. ابو خثیمہ تھے جنہوں نے ایک مرتبہ 1 سا یعنی 2.5 کلو کھجور تقریباً صدقہ کیا تھا. تو منافقین نے انہیں تانا بھی دیا تھا اس صدقہ کرنے پر، یعنی اتنا تھوڑا تم صدقہ کر رہے ہو. اس طرح منافقین، یہ کوئی 2.5 کلو کھجور کا صدقہ کوئی معنی رکھتا ہے، اس طرح تانا بھی. بہرحال آپ وہ پورا پس منظر، یعنی اس وقت کیا کیا ہوا تھا، تبوک میں سرکار کس طرح تشریف لے گئے، وہاں کیا تذکرہ ہوا، پورا مکمل بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی کا سفر شروع فرما دیا ہے، حضور نے اب تبوک سے اب سرکار واپس آ رہے ہیں، تو مجھ پر غم کی کیفیت چھا گئی. فرماتے ہیں فلما بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ قافلا من تبوک حضرنی بثی فتفقت وتذکر الکذب واقول. تو میں اب سوچنے لگا کہ سرکار کے سامنے میں کیا جھوٹ بولوں، واقول، اور میں سرکار کے سامنے کیا کہوں. بما اخرج من سخطہ غدا، کل جب سرکار مجھ سے پوچھیں گے کہ تم جنگ میں کیوں نہیں آئے، اعلاء کلمت الحق کے لیے کیوں نہیں آئے، تو میں حضور کی ناراضگی سے کیسے باہر نکلوں. وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِّنْ أَهْلِي،
اور میں اپنے گھر والوں میں ہر عقل والے اور رائے والے سے یہ بات کرتا رہا کہ سرکار کی ناراضگی سے میں کیسے بچوں، کیسے مدد حاصل کروں اس پر. فلما قیلا، جب یہ بات کہی گئی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضل قادما زاح عن الباطل، جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی کہ سرکار تبوک سے آ چکے ہیں، حضور اپنے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، زاح عن الباطل، تو حضور کے آنے